بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ میری خوش قسمت دائی بہنوں اور بہت ہی قابل رشک بچیوں، آپ اور ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک ایسے وقت میں جب چاروں طرف مایوسی، یاس، انتہائی امت پر، مسلمانوں پر پسماردگی کی کیفیت اور ایک طرح سے بہت ہی جو ہے مغلوبیت، محکومیت کے سائے نے جو ہے بالکل مزمحل کر رکھا ہے امت کو، اور ایک ایسے وقت میں جو ملت اسلامیہ کا منصبی فریضہ ختم نبوت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے کی ختم نبوت کے صدقے میں ہمیں نبیوں والے کام کو ہمارا منصبی فریضہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا اور ہمارے لیے سربلندی، سرفرازی کا انتظام فرمایا، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم لوگ دائی بننے کے بجائے مدعو بن گئے، سخی بننے کے بجائے فقیر بن گئے، انسانیت کے خیر خواہ بننے کے بجائے بدخواہ بن گئے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے جب عام طور پر امت مسلمہ میں عام جو ہے دعوت سے مجرمانہ غفلت کا ماحول ہے، تو اب یہ کچھ علماء اور کچھ درد مندوں کی کوشش سے تھوڑا بہت دعوتی شعور بیدار ہو رہا ہے مردوں میں، لیکن خواتین میں تو بالکل ہی، خواتین کے یہاں تو اس کا تصور اور اس کا جو ہے میں یہ کہوں کہ خواب بھی نہیں دیکھا جاتا کہ عورتوں کے بھی کچھ دعوتی ذمہ داریاں ہیں، یا جو دعوتی فریضہ امت پر عائد کیا گیا ہے اس میں عورتوں پر بھی وہ فرض ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی اور آپ کہاں کہاں سے جو ہے سفر کر کے آئیں، اور 3 روز بلکہ چوتھا روز ہے آج الحمدللہ، ایک کامیاب دعوتی تربیتی کیمپ اور ورکشاپ میں آپ شریک ہوئیں، اور اب انشاءاللہ نئے عزم کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ یہاں سے جا رہی ہیں یقیناً، اور یہاں سے انشاءاللہ اب دعا کر کے یہاں سے آپ رخصت ہوں گے، اور ایک نئی زندگی اور ایک نئے سفر کے عزم پر رخصت وہ ہو رہی ہیں۔ اصل میں یہ وقت جو ہے اب گویا کیمپ شروع، بظاہر تو یہ تربیتی ورکشاپ کا جو ہے اختتامی نشست ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ نئی زندگی کی افتتاحی نشست ہے یہ۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے جہاں احسانات ہیں امت مسلمہ پر کہ انہوں نے ملت میں دعوتی شعور بیدار کیا، اور بہت سی کھوئی ہوئی چیزیں انہوں نے جو ہے اقدار، کھوئے ہوئے اقدار امت کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے تلاش کروائے، ان میں جہاں بہت سے تجدیدی کارنامے تھے، انہوں نے ایک بہت بڑا تجدیدی کارنامہ یہ بھی کیا کہ دعا کو ہر جو ہے وہ پیچھے سے لے جا کر شروع میں لے کر آئے، یعنی وہ دعا کے مقام کو انہوں نے سنت کے مقام پر پہنچایا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں دنیا کا کوئی بھی کام کریں، قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے، کوئی بھی کام، کوئی پروجیکٹ کرنا ہو، کوئی مہم چلانی ہو، تو ہم لوگ سب سے پہلے ہیڈ آفس سے اپروول کرواتے ہیں۔ اگر ہیڈ آفس سے کسی مسئلے میں اپروول ہو جاتا ہے تو پھر بعد کے اسباب خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں، لیکن دعا کے سلسلے میں، حالانکہ دعا کیا ہے، ہمارا ہیڈ آفس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر ایمان والا اس بات کے اقرار کرتا ہے کہ وہ 100% جو ہے کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب اللہ کے یہاں سے کسی کام کے کرنے کا فیصلہ ہو جائے، ساری کائنات کے لوگ اسے روکنا چاہیں تو رکے گا نہیں، اور جب اللہ کے یہاں سے کسی کام کے فیصلے کرنے کا فیصلہ نہ ہو اور اس کی تکمیل کا اور اس کی منظوری نہ ہو، تو ساری کائنات کی طاقتیں اسے کرنا چاہے تو کر نہیں سکتی۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے اللہ کے حضور دعا
اپنے ہر کام کو دعا سے شروع کریں. یہ بالکل فطری طریقہ ہے، اور اسلام دین فطرت ہے. ہمارے نبی سلام ہو آپ پر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ ہر کام سے پہلے دعا، ہر کام سے پہلے دعا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت شریفہ تھی. اور آخر میں ہمیں سکھایا استغفار، کہ ہم جو کوشش کر سکتے تھے کر نہیں سکے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت یہ کیفیت ہوتی تھی. اللہ کی ذات پر جس کی نگاہ ہوگی، اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی پر اور اللہ کی شان کام کرنے پر جس کی نگاہ ہوگی، تو بندہ ایک انسان معذور ہے، محض کمزور ہے، وہ ہرگز کسی حال میں بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو اس کی وہی کیفیت ہوگی، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہ میں آپ کا کام تو کرنے کے لائق ہوں ہی نہیں، میں تو آپ کا نام لینے کے لائق بھی نہیں. میں آپ کی شان آپ کا نام بھی نہیں لے سکا، آپ کا کام تو کیا کرتا. تو اختتام کام کے اور عمل کے آخر میں استغفار اور شروع میں دعا. چنانچہ وہ دعا حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے پورے اس تبلیغی جماعتی سسٹم میں ہر چیز سے پہلے دعا، گشت میں جائیں گے دعا، گھر سے نکلیں گے دعا، جو بھی کام کریں گے اس سے پہلے دعا. اور وہ جو اصل میں اگر ہم لوگ، چونکہ عجیب بات ہے ایک چیز بگڑ جائے، اور وہ ہوتی ہے رواج کا. رواج ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے رواج میں آدمی رہتا ہے اس کے خرابیوں اور اس کی اچھائیوں سے کے اثر سے محفوظ نہیں رہتا. وہ کچھ نہ کچھ اس کا اثر ہوتا ہے، جیسے بھی ہوتے ہیں. چونکہ ہم نے ایک زمانے تک یہ ہو گیا ہے کہ دعا کو آخر سے کرتے ہیں، تو ہمارے یہاں اجتماعات وغیرہ میں اکثر سنا ہوگا آپ نے، تبلیغی اجتماعات وغیرہ میں بھائی دعا کب ہے، تو لوگ دعا میں شریک ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اختتام میں شریک ہو جائیں گے تو ساری برکتیں حاصل کر لیں گے. بس اصل میں برکتوں کا جو ہم نے حال ہے نا، قوت عمل ختم کر دی ہے. یہ برکات کے تصور نے ہماری برکت ملے گی جب آدمی کچھ کرے گا. اسلام کا اصول یہ ہے کہ آپ اپنی وسعت بھر کوشش کرنے کے بعد پھر آپ کو جو ہے جب آپ کوشش کریں گے تو اس میں برکتیں شامل ہوں گی. ایسا نہیں کہ کچھ کریں ہیں نہیں اور برکتیں حاصل کر لیں. تو دعا کی برکت حاصل کی جاتی ہے. حالانکہ وہ دعا اصل یہ ہے، یہ جو تبلیغی سسٹم ہے ہمارے ہاں، اجتماع اصل نہیں ہے، بلکہ وہاں سے جو جماعتیں نکل رہی ہیں اور جا کر اپنے اپنے علاقوں میں کام کریں گی، وہ کام شروع ہوا ہے. تو یہ چونکہ اجتماع کے واسطے سے ایک مکھن نکالا ہے اور اس کریم کو بھیجا جا رہا ہے مختلف جگہ پر کام کرنے کے لیے، تو یہ اللہ یہ نکل رہے ہیں اور اپنا وقت قربان کر رہے ہیں، جان مال سب کچھ آپ کے راہ میں، آپ کے بندوں کو آپ سے جوڑنے کی فکر کر رہے ہیں. اللہ اس مہم اس مشن کو کامیاب فرما دیجئے. یہ اصلاً جماعتوں سے نکلنے کی شروع کی دعا تھی. تو ایسے یہ جو آج دعا ہوگی آپ کے یہاں سے یہ کام نئی زندگی کی شروعات کی دعا ہوگی. اب نئی زندگی کی شروعات کرنی ہے تو آپ کو کچھ اللہ سے منظور کروانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. اللہ سے مانگنا کیا ہے؟ جو عزم کریں گی وہ مانگنا ہے. تو یہ جو ہے اب یہ جو مجلس ہے، مجلس سے یہ جو ہے مجلس عزم ہے آپ کی. آپ کو عزم کرنا ہے، آپ کو کچھ ارادے کرنے ہیں، آپ کو کچھ پلان بنانا ہے. اپنی زندگی کا ایک نئی جو ہے وہ اننگ شروع کرنی ہے آپ کو اپنی نئی زندگی کی یہاں سے چل کر. تو یقیناً یہاں رہنا اور 3 دن اتنی محنت اور جدوجہد، یقیناً یہ پروگرام جس طرح کیا، اور خود بچوں نے اور خواتین نے 100% اپنے بلبوتے پر اس جان مال ساری چیزوں کو حاصل لگا کر اپنی کوششوں میں یقین وہ کوئی بڑی تحریک میں یقین میں بالکل جو ہے میں تعزیز بن نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ آپ بھی جتنا شکر کریں کم ہے. خصوصاً وہ بچے جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے، یقیناً وہ جو ہے بہت ہی قابل رشک ہیں اور ان کے اوپر بہت شکر واجب ہے اللہ کا کہ ایک اچھی مردوں کی بڑی تنظیم اس طرح کا پروگرام نہیں منعقد کر سکتی تھی جیسا انہوں نے، بغیر کہ اپنے بلبوتے پر سارے وسائل حاصل کیے اور نہیں کیے. یعنی اور دعوتی پروگرام کئی بھی ہوتے ہیں، بعض دوسری تنظیمیں جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ لوگ بھی ہمارے اور ہمارے ساتھیوں اور رفقا سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ رابطہ رکھتے ہیں اور ہم لوگ اس کا تعاون کرتے ہیں. ہم نے تو یہ بنایا ہی ہے، یعنی گویا اپنے ساتھیوں اور رفقا کے لیے ایک منشور میں نے ایک زمانے میں دیا تھا. جمعیت امام ولی اللہ ٹرسٹ ایک بنائی تھی، اس کا ممبر سازی کے کہ دین کے ہر کام کرنے والے کے رفیق بنو فریق نہیں. مگر شاید کسی پروگرام میں اتنا زیادہ میں غافل نہیں رہا، اتنا غیر حاضر نہیں رہا. مجبوری ایسی تھی کہ مجھے سفر تھا، آسام کا سفر اور اس کے دوسرے اسفار لگاتار رہے، اور کچھ ایسی مشغولی رہی. خود ہمارے یہاں کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے مجھے مشغولی رہی، جس کی وجہ سے میں یہ معلوم بھی نہیں کر سکا کہ پروگرام ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ایسا خوبصورت اور ایسا اچھا پروگرام منعقد کیا، اس پر اللہ کا جتنا شکر کریں کم ہے.
اب یہ جو ہے ہم اب نئی زندگی کی نئی اننگ اور نئی زندگی کی جو ہے وہ شروعات کرنے اور نئے عزم کے ساتھ آپ لوگ گھروں میں جا رہے ہیں، تو یقیناً یہ وقت ہے آپ کے لیے ایک جو ہے پلان بنانے کا اور عزم کرنے کا اور اپنی زندگی کا ایک خاکہ بنانے کا۔ تو ایسے وقت میں مجھے بھی بہت اصرار سے وہ کہا گیا ہے کہ میں اس میں شریک ہوں۔ اصل میں ابھی انشاءاللہ ہمارے بزرگ اور بڑے جن کی کہتے ہیں کہ میری انگلیاں نبض حالات پر ہیں، بہت سوچ کر میں غزل کہہ رہا ہوں۔ کسی شاعر نے کہا تھا، تو حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب بڑی خوش قسمت ہیں آپ کہ وہ مسلسل اس میں دلچسپی مسلسل لے رہے ہیں، اور اس کے سلسلے میں معلومات اور اس کا پورا، اور اس میں انہوں نے ہر طرح سے دعائیں بھی کی ہیں اس پروگرام کے لیے انہوں نے، اور وہ انشاءاللہ اس کے اختتامی بیان فرمائیں گے۔ تو یقیناً وہ ان کی تقریر، ان کی نصیحتوں پر آپ کو خطوط طے کرنے ہیں۔ مگر مجھے بھی چونکہ اس میں شریک ہونے کا وہ کیا گیا ہے، اس لیے میں اپنی زندگی کے کچھ تجربات کی روشنی میں ایک بات، بس ایک درخواست اور ایک خواہش میری ہے تمام بچیوں سے بھی، اور جو خواتین یہاں پر شریک ہو رہی ہیں اور جو یہاں شریک، چاہے وہ اختتامی نشست میں شریک ہو رہی ہوں یا یہاں سے جا رہی ہوں، سبھی سے میری درخواست ہے۔ تو بس وہ میں ایک درخواست کر کے میں کہنا چاہیے کہ وہ انگلی کاٹا کے شہیدوں میں داخل ہو رہا ہوں کہ کسی درجہ میں ایک دینی دعوتی پروگرام ہے تو جو ہے میں اس میں کچھ نہ کچھ حصے دار ہو جاؤں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، میری بہنوں، اللہ نے اپنے فضل سے، اپنی کرم سے ہمیں صاحب ایمان بنایا اور ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کر کے جو ہے وہ اسلام جیسا دین رحمت ہمیں عطا فرمایا۔ یہ اسلام ایسا دین رحمت ہے کہ دین مکمل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے واسطے سے ہم سب پر احسان جتایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا تو میں نے اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو دین کے طور پر میں نے تمہارے لیے منتخب اور پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا منتخب، اپنا سلیکٹڈ، اپنا چنا ہوا، اپنا جو ہے پسندیدہ دین ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، پیدا کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا کہ ہم نے اپنی مخلوق کو کیسا بنایا ہے، اس کی کیا تقاضے ہیں، کیا ضرورتیں ہیں۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں، علیم بھی ہیں، عالم الغیب والشہادہ بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دین منتخب اپنی طرف سے ہماری تمام ضرورت اور ماحول کا خیال کرتے ہوئے قیامت تک کے آنے والوں کے لیے مکمل دین اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اس دین کو پہلی شریعتیں اور پہلی اللہ انبیاء علیہ السلام کی نبوتیں وقتی اور علاقائی ہوا کرتی تھی۔ کوئی کسی خاندان کے لیے نبی ہے، کوئی کسی علاقے کے لیے نبی ہے، کسی زمانے کے لیے نبی ہے، کسی شہر کے لیے نبی ہے۔ بعض لوگ خاندانوں کے لیے بھی نبی آئے، لیکن ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اس لیے یہ دین مکمل شکل میں اب قیامت تک کے لوگوں کے لیے رہے گا۔ اس لیے اس کی حفاظت کا بھی اللہ نے انتظام کیا۔ پہلی شریعت، پہلی دین، پہلی کتابوں کی حفاظت کا ان کے ذمہ لگایا امتوں کے، لیکن ہم اس کے بارے بڑی شان کے ساتھ، بڑے ناز کے ساتھ اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہماری شان ہے کہ ہم نے اپنے قرآن کو نازل کیا اور ہمارا اعلان ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اس کو چونکہ قیامت تک رہنا ہے دین کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے لیا، اور حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک منتخب نظام طے کیا۔ کیسے اس دین کو جیسی جیسی ضرورت پڑتی رہی، جیسے جیسے افراد کی ضرورت پڑتی رہی، اور جیسی جیسی ضرورتیں اور دین کو تحریف سے بچانے کی اور بگاڑ سے بچانے کی اللہ تعالیٰ انتخاب فرماتے رہے، سلیکٹ فرماتے، شخصیات کو سلیکٹ کرتے رہے، علاقوں کو سلیکٹ کرتے رہے، قوموں کو چنتے رہے۔ اللہ ہم دیکھتے ہیں 14 سال کی یہ تاریخ بتاتی ہے، جیسی جیسی ہر چیز منتخب ہے، صرف دین ہی منتخب نہیں ہے، بلکہ اس دین کو کس طرح نافذ کرنا ہے، دین کیسے لوگوں تک پہنچنا ہے، دین کو کیسے سمجھا جانا ہے، اس سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام اور ایک سسٹم اور ایسے افراد اور ایک ٹیم منتخب کی۔ جیسی ضرورت پڑتی گئی، گویا اب جو ہے ایک زمانہ تھا کہ قرآن ایسے ہی لکھا جاتا، کسی کے پاس تختیوں پر لکھا تھا، کسی چیزوں پر لکھا ہوا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اسے یاد کرتے تھے اور پورے قرآن کے حافظ تھے۔ اس کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ کتابی شکل میں، مدون شکل میں اس کو جمع کیا جائے۔ لیکن اس کے بعد ایسا ہوا کہ جو حافظ صحابہ شہید ہونے لگے، اور بہت زیادہ یہ خیال ہوا
اس کا لوگوں کو احساس ہوا اور اس کا یہ سمجھا جانے لگا کہ اگر اسی طرح شہید ہو گئے تو قرآن ہی محفوظ ہونا مشکل ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے جمع کے لیے کچھ صحابہ کا انتخاب کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ڈالا جب ضرورت تھی، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اس کا تقاضا ہوا تھا، لیکن جب ضرورت پڑی اسی وقت اللہ نے انتخاب کیا اور صحابہ کو۔ پھر اس کے بعد منافقوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو انہوں نے اللہ کے دین میں تحریف اور خلط ملط کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ایک کے بعد ایک کوئی طرح طرح کی موضوع حدیثیں اور جو ہے اس میں خلط ملط کر کے نئی نئی حدیثیں بیان کرنی شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے ایک محدثین کی ایک جماعت کو کھڑا کیا، جنہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ حدیث کو کے درجات طے کرنے کے لیے کون سی صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی حسن صحیح ہے، کون سی اس کے ایک پورا ایک فن ایجاد کر دیا کہ بالکل لوگ اش کرتے ہیں، بڑے بڑے علمی دنیا کے لوگ اش کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے کس فن اسماء الرجال جو حدیث بیان کرنے والے لوگ تھے، ان کے خاندان، ان کے شجرے کلے، ان کی طبیعتیں، ان کے مزاج، ان کی عادتوں، ان سب کی اسکوٹنی کر کے جو ہے بہت کتنے لاکھوں لاکھ لوگوں کے حالات انہوں نے جمع کر دیے اور اس کو ان کی ترازو طے کر دی۔ پھر فقہا کے ایک زمانے میں پھر مسائل کو جیسے جیسے دین بڑھنے لگا اور نئے نئے مسائل درپیش آئے، تو ان حدیث سے قرآن سے جو ہے وہ مسائل نکالنے والے فقہا کی ایک جماعت کو کھڑا کیا، ایک کے بعد ایک۔ یہ سارا انتخاب ہے، اور اللہ نے جو انتخاب کیا اس میں سے حضرت جو محدثین کو منتخب کیا اللہ تعالیٰ نے دین کو محفوظ کرنے کے لیے اور دین کو صحیح سسٹم، صحیح نظام کے ساتھ دنیا تک پہنچانے کے لیے۔ اس میں سے ایک انتخاب سید المحدثین امام بخاری کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے محدثین کا امام اور محدثین کا سردار اللہ نے منتخب کیا، اور ان کی کتاب صحیح بخاری کو ساری امت کے علماء کے سر جھکا دیے اس بات پر کہ اصول کتاب بعد کتاب اللہ، اس کو منتخب کیا، اس کو سلیکٹ کیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے ہاں اس کو خاص قبولیت اور مقبولیت حاصل ہوئی، اور امت میں اس کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پورا ظاہری طور پر بھی، ظاہری اسباب کے طور پر بھی اور روحانی اور غیبی نظام کے طور پر بھی امت کی طبیعتیں اس پر مطمئن ہو جائے، اس کی عقیدہ، اس کا اعتماد امت میں بحال ہو جائے۔ عجیب عجیب چیزیں آئیں، مثلا یہ کہ اس کتاب کو ایسی مقبولیت، یعنی اتنے علماء ہیں جن میں ہمیشہ آپس میں رائے کا اختلاف رہا ہے، لیکن وہ بخاری شریف جس طرح قرآن کے بارے میں ہے کہ اللہ کا کلام ہے، بالکل تقریباً بے نہیں اسی کے قریب جو ہے اس بات پر امت کے علماء کا اجماع ہے کہ اصل کتاب بعد کتاب اللہ، بخاری شریف جو ہے تمام کتابوں کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے۔ اور عجیب اس کے ساتھ مبشرات، لوگوں کے اطمینان قلب کے لیے، اس پر ان لوگوں کو مجتمع کرنے کے لیے مثلا کیسی مقبولیت اس کتاب کو حاصل ہوا۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ جیسے پیران پیر اور اولیاء کے سردار، انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کا خواب ان کے تذکرے میں ملتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ جو ہے کہ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے کہا تم سب کتاب پڑھتے ہو، ہماری کتاب نہیں پڑھتے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی کتاب کون سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا صحیح بخاری۔ یہی خواب بہت سے اولیاء، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دیکھا، ایسا وہ کتاب ہے۔ یہ جو بخاری شریف ہے، اس کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی انہیں ذہانت دی تھی، جس طرح کی احتیاط دی تھی، اور جس طرح کی چھانٹ پرکھ اور صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط، دودھ کو دودھ، پانی کو پانی کا سمجھنے کی اور اس کو کرنے کی کتنی ذخیرے سے، حدیث کے اتنے بڑے ذخیرے سے انہوں نے لاکھوں لاکھ حدیثیں جو ہے انہوں نے دیکھی، ان میں سے جو ہے بہت چھان کر، بہت جو ہے منتخب کر کے یہ حدیث کا ذخیرہ جمع کیا، اور اس میں بہت زیادہ ہر وقت اللہ سے لو لگائے رہے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ حدیث یہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالی تھی کہ ایک کتاب ایسی کتاب نہیں کہ عام طور پر پڑھی جائے گی کتاب، بلکہ یہ کتاب ایسی ہوگی جس پر دین کی بنیادی اساس ہوگی، اور آئندہ جو بڑے بڑے علماء، مشاہیر اور مقتدیٰ حضرات اس کو جو ہے سند کی حیثیت سے رکھیں گے، تو اس میں ذرا سی بھی کمی بیشی یا کوئی کوتاہی یا کمزوری ہو جائے گی تو ہمیشہ کے لیے دین میں کوتاہی ہو جائے گی۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے لگے رہے، آخری درجے میں اپنے آپ کو بہت ہی تقوی کا اور انتہائی حساسیت کے ساتھ اللہ سے تعلق کو قائم کیا، مسلسل اللہ کے سامنے الہ زاری کرتے رہے۔ اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بار بار میں ایک ایک حدیث کو نقل کرنے اور لکھنے میں کتنی مرتبہ، بعض مرتبہ 100 بار صلاۃ الحاجت پڑھتا اور اللہ سے دعا اور نیاز حاصل کرتا
کہ اللہ یہ حدیث میں لکھ لوں یا نہیں، میرے دل میں ڈال دیجئے، تو دل سے ظاہری اسباب میں اس کو پوری طرح چھانٹ کر اور خوب مطمئن ہونے کے بعد بھی پھر بھی اللہ سے رائے لے کر اس کے ابواب، کون سی حدیث کو کس جگہ نقل کروں، اپنی کتاب کو کہاں سے شروع کروں، کہاں سے ختم کروں، اس سے سب سلسلے میں ایک طرح سے اللہ سے رائے لے کر ان کی اس کے ایک ایک لفظ کو انہوں نے مرتب کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کو اپنی صحیح بخاری کو جس جملے سے نقل کیا ہے، وہ نقل کیا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہاں سے شروع کیا ہے انہوں نے، اور یہ پوری طویل حدیث ہے، لیکن یہ جملہ جو ہے پہلا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کے ایک معنی تو وہی ہیں، ظاہر ہے یہاں سے شروع کی ہے انہوں نے اپنی بات، تو اس جملے کی کتنی بڑی اہمیت ہوگی، اور یہ کتنی جو ہے اس میں کتنا بڑا پیغام ہوگا، اور کتنا اس کے اندر خیر ہوگی اس کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی ہمیں کیسی دعوت دی ہے اس صحیح بخاری میں اس کو شروع کرنے کی۔ ایک ترجمہ تو وہی کیا جاتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ آدمی جو ہے اگر اچھی نیت سے کوئی کام کرے گا تو اللہ کے یہاں پسند آئے گا، قبول ہوگا، اگر غلط اخلاص کے ساتھ نہیں ہوگا کوئی عمل تو بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، وہ تو دین کا بنیادی اصول ہے۔ اور ایک موٹی سے موٹی عقل کا آدمی، چھوٹے سے چھوٹے سطح کا دیندار آدمی بھی یہ سمجھتا ہے کہ اخلاص کے بغیر اللہ کے یہاں قابل قد کوئی کام نہیں۔ اس کے ایک معنی جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے علماء نے وہ نقل کی ہے، وہ یہ ہے کہ اعمال وجود میں آتے ہیں نیت اور ارادے پر۔ آدمی نیت اور ارادہ نہیں کرے گا تو ہرگز کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ نماز کی نیت کرے گا، ارادہ کرے گا، نیت کا مطلب ارادہ کرے گا تو آدمی نماز پڑھ سکے گا، اگر نماز کا ارادہ نہیں کرے گا تو نماز پڑھ ہی نہیں سکے گا۔ اور اگر آدمی جو ہے اخلاص کے ساتھ، خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی نیت کرے گا تو خوش و خضوع کے ساتھ پڑھ لے گا، اور اگر ایسی بے دلی سے نماز پڑھنے کی نیت کرے گا تو بے دلی سے نماز پڑھ لے گا۔ اگر وہ صرف جمعے کی نماز پڑھنے کا ارادہ کرے گا تو جمعے کی پڑھ لے گا، 5 وقتہ نماز پڑھنے کی ارادہ کرے گا تو آدمی اگر جمعے کا نمازی بننے کی ارادہ کرے گا یا رمضان کا نمازی بننے کی ارادہ کرے گا تو رمضان کا نمازی بن جائے گا، اور اگر وہ 5 وقتہ نمازی بننے کی ارادہ کرے گا تو 5 وقتہ نمازی بن جائے گا۔ اگر وہ 5 وقتہ نمازی بننے کی ارادہ کر دے گا تو 5 وقتہ نمازی بن جائے گا، اگر تہجد گزار بننے کی ارادہ کرے گا تو تہجد گزار بن جائے گا۔ اگر وہ جو ہے ایک یہ ارادہ کرے گا کہ مجھے ایک چھوٹا سا مکتب قائم کرنا ہے تو ایک مکتب قائم کروا لیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ اگر وہ یہ ارادہ کرے گا کہ مجھے ایک مکتب قائم نہیں کرنا ہے، ایک دارالعلوم قائم کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی بندے سے، اسی اللہ کی بندی سے ایک دارالعلوم قائم کر لے گا۔ اگر وہ یہ ارادہ کرے گا کہ مجھے ایک عالمی ادارہ قائم کرنا ہے تو عالمی ادارہ قائم کر لیں گے۔ اگر وہ یہ ارادہ کرے گا کہ مجھے اپنے محلے میں آپ میں سے کوئی، ہم میں سے کوئی ارادہ کرے گا، یہاں سے عزم کر کے جائیں گی کہ مجھے صرف اپنے محلے میں کی بچیوں، اپنے خاندان کے افراد کو دعوت پر جوڑنا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے خاندان کے افراد کو دعوت پر جڑوا دیں گے۔ اگر آپ یہ ارادہ کریں گی کہ مجھے صرف اپنے شہر میں نہیں پورے ملک میں ایک دعوتی انقلاب برپا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہنوں 100% یہ اللہ کی طرف سے، اس حدیث پاک میں اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا آفر ہے۔ یہ آفر کا زمانہ ہے آج کل۔ مجھے بھی خیال آیا کہ تقریر اور بہت دیر سے پروگرام تو سن رہے ہیں، مسلسل لیکچر ہو ہی رہے ہیں، اور نصیحت اور وعظ اور دینی تقریر تو حضرت مولانا سجاد صاحب کی ہونے ہی والی ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ تو مکمل ہوگی۔ تو مجھے یہ خیال ہوا کہ آج کل جو ہے نا اس کا جو ہے تجارتی مسابقے کا دور ہے، کمپنیاں اپنے اپنے آفر پیش کر رہے ہیں، ٹیلی فون کی کمپنیاں لاتی ہیں، موبائل کی کمپنیاں آفر لاتی ہیں، کیسی کیسی کمپنیاں آفر لاتی ہیں۔ تو یہ ہمارے حاکم الحاکمین کی کمپنی کا آفر پیش کیا ہے اس میں حضرت جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کہ اللہ کے یہاں فیصلہ اللہ ہی کے یہاں سے ہوتا ہے۔ جو انقلاب برپا ہوئے ہیں دنیا میں، تاریخ میں، میرے بہنوں پوری دیکھ لیں گے تاریخ میں جن لوگوں نے کام کیے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے تاریخی شخصیات بنایا اور انہوں نے دنیا میں برپا کیے، مرد ہوں، خواتین ہوں، جو بھی لوگ ہوں، وہ اللہ ہی نے کیا ہے، لیکن کیے انہوں نے جنہوں نے عزم و ارادہ کیا۔ اللہ نے فیصلہ ان پر کیا، جنہوں نے جیسا ارادہ کر لیا ویسا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدمی کے عزم اور ارادے میں بڑی قوت رکھی ہے۔ اب اگر آپ جب یہ بات ہے، جب یہ آفر ہے کہ اگر ہم چھوٹے تاجر بننا چاہیں گے تو چھوٹے تاجر بن جائیں گے، اگر ہمیں انٹرنیشنل تاجر، دعوت کے، اسلام کی دعوت کے انٹرنیشنل تاجر بننے کی نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں انٹرنیشنل تاجر بنا دے گا، تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بہت ہی محرومی کی بات ہوگی کہ ہم چھوٹی نیت کر کے یہاں سے جائیں۔ ہمیں بڑی نیت کر کے، جتنے لوگ
تاریخ میں جتنے لوگوں نے کام بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے انقلابی کام لیے اور بڑے، چاہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب اللہ ہی نے ان کو بڑا بنایا اور ان سے کام لینے کا فیصلہ کیا، لیکن انہوں نے عزم و ارادہ کیا تو اللہ نے عزم و ارادے میں برکت عطا فرمائی اور اس میں جان ڈال دی، اسے قبول کر لیا، اپنے یہاں سے منظوری دے دی اس عزم و ارادے کو۔ صدیق حضرت ابوبکر بن قحافہ کو حضرت ابوبکر صدیق اللہ ہی نے بنایا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نیت، ارادہ اور عزم کیا صدیق اکبر بننے کا تو اللہ نے صدیق اکبر بنایا۔ عمر ابن الخطاب کو جو مکہ کے ایک جری جو ہے وہ جو ہے بہادر ایک انسان تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم کی طرف ننگی تلوار لے کر جا رہے تھے اللہ کے نبی کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، ان کو فاروق اعظم اللہ ہی نے بنایا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عزم و ارادہ کیا اور نیت کیا فاروق اعظم بننے کا تو اللہ نے فاروق اعظم بنایا۔ حضرت امام بخاری کو سید المحدثین اللہ نے بنایا، لیکن امام بخاری نے ایک انقلابی، ایک دنیا کا ایسا کارنامہ انجام دینے کا ارادہ کیا تو اللہ نے کارنامہ انجام دلوا دیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ کو امام اعظم اللہ نے بنایا، لیکن امام ابو حنیفہ نے امام اعظم بننے کا عزم کیا، ارادہ کیا اور نیت کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں امام اعظم بنا دیا۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی کو پیران پیر، غوث اعظم اللہ نے بنایا، لیکن انہوں نے پیران پیر بننے کا اور دنیا کی اصلاح کے لیے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے اور اللہ کے ولایت کی ایک ہوا چلانے کا عزم و ارادہ کیا تو اللہ نے ان سے وہ چلا لیا۔ حضرت جو ہے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے شیخ العرب والعلم عجم اللہ ہی نے بنایا، لیکن انہوں نے عزم و ارادہ کیا تو اللہ نے بنایا۔ جب یہ بات ہے کہ جیسا ہم کریں گے، میں ایک چھوٹی آپ دیکھیں تاریخی شخصیات کی زندگیاں تو یقیناً اللہ تعالیٰ پہلے ان کے دلوں میں عزم و ارادہ اور نیت ڈالتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ اور یہ عزم و ارادہ کرنے کا اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کو مجبور بنایا ہے، انسان کو مختار بنایا ہے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ تو ایک ٹانگ اٹھائی، کہا آپ دوسری ٹانگ اٹھاؤ تو دوسری تو نہیں اٹھا سکتے، کہا کہ پہلی ٹانگ اٹھانے کا انسان کو اختیار ہے، اور جتنا اختیار ہے اسے استعمال کرنے کا نام عزم و ارادہ اور نیت ہے۔ جتنا اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو، یہ اختیار جس نیت سے آدمی استعمال کرے گا، چھوٹی سی نیت سے استعمال کرے گا تو چھوٹا سا کام لے لیں گے، اللہ تعالیٰ بڑی نیت سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ بڑا کام لے لیں گے، یہ ہوا ہے۔ تو جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اور جن سے بڑا انقلابی کارنامہ انجام دلوائے، ان کی زندگی دیکھیں گے تو آپ انہوں نے اپنے کم ایک زمان ان کے دلوں میں پہلے اللہ تعالیٰ نے عزم ڈالا، اللہ نے پھر ان کو بڑا بنایا۔ چھوٹی سی کتاب ہے بڑوں کا بچپن، بڑے علماء بڑے بزرگوں کے حالات ہیں، ان کے بچپن ہی سے ان کو اللہ تعالیٰ نے عزم و ہمت اور نیت دی تو اللہ نے انہیں بڑا بنایا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا واقعہ، خود حضرت تھانوی امام مجدد وقت تھے، وہ اور امام وقت تھے، کیسے بڑے بڑے مشاہیر کی انہوں نے تربیت کی اور کتنے علمی اور انقلابی اور اصلاحی کارنامے انہوں نے تجدیدی کارنامے انجام دیے۔ تو انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں مسجد میں گیا جمعے کے دن تو دیکھا کہ مسجد میں جوتے الٹے سیدھے پڑے ہوئے ہیں۔ اب مجھے یہ خیال آیا کہ کسی دروغہ کے، کسی پٹواری کے گھر بھی آدمی جاتا ہے تو ہر چیز سلیقے سے رکھتا ہے، حکم الحاکمین کے دربار میں اس کے یہ تو عظمت کے خلاف ہے تو یہاں پر سلیقے سے رکھے ہونے چاہیے۔ تو میں نے جوتوں کی لائن لگانی شروع کی باہر، اب اندر مسجد میں اتنی جگہ نہیں تھی تو باہر گلی میں ایک لائن لگائی، ایک لائن میں جوتے نہیں آئے تو دوسری لگائی، دوسری لائن نہیں آئی تیسری آئی، تو یہ تو بھائی جماعت ہو رہی ہے، اب جوتے وہ امام بھی ہونا چاہیے، تو اپنے جوتے آگے رکھ دیے۔ لوگ نماز کے بعد پوچھنے لگے جوتے کہاں گئے، کہ جوتوں کی جماعت ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا آگے جوتے کس کے ہیں، کہ یہ امام کے جوتے ہیں۔ تو بچپن سے امام بننے کی نیت کی، اللہ نے امام وقت بنا دیا۔ تو دیکھیے اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے کہ امام حضرت تھانوی کے لیے تو فیصلہ ہوتا تھا، حضرت مولانا ابو الحسن علی، حضرت مولانا علی میاں کے لیے تو فیصلہ تھا اللہ کے یہاں خزانے میں، اب کوئی خزانہ ختم ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہے اللہ کے۔ کُلًا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ ہمارے حضرت والا اس آیت شریفہ کو پڑھ کر کئی مرتبہ تقریر فرمائی، ایک مرتبہ ہمارے یہاں پھلت میں بھی تشریف لائے تب بھی یہ بات فرمائی
کہ نبی ہم جو یہ بتا رہے ہیں انبیاء کے واقعات، ان پر خاص اللہ کی رحمت اور مدد کے واقعات، یہ آپ کے رب کی عطا ہے، اور آپ کے رب کی عطا میں راشننگ نہیں ہے۔ حضرت ترجمہ کیا کرتے کہ بس فی یونٹ 1 کلو ملے گا، 2 کلو ملے گا راشن۔ اللہ کے یہاں کوئی چیز خزانہ بند نہیں ہوا کسی طرح کا۔ نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کیا ہے، وہ بھی عطا کو روکنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں نوازنے کے لیے بند کیا ہے، تاکہ ہم نبیوں والا کام کر کے دنیا میں معزز و محترم ہو جائیں۔ کوئی بڑے سے بڑا جو ہے دروازہ رحمت کا اللہ کی عطا کا بند نہیں ہے، بس لینے والا ہونا چاہیے۔ دینے والے کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، بس ہم اللہ سے دعا کریں، وہ اللہ ایسے ہیں، اللہ ایسے ہیں۔ دیکھیے اس سے کیا کرنا ہے، ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ اللہ سے دعا عزم کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی، اپنی وسعت بھر کوشش کرنی ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے بس، اور ایک نشانہ بنانا ہے اپنے لیے، ہدف بنانا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، پھر اس ہدف کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے اور اپنی وسعت بھر کوشش کرنی ہے۔ اب اللہ سے دعا کرنے میں تو یہ کوئی اور کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید ہے، انسانوں تم اللہ بھیک منگے ہو، اللہ تو غنی و حمید ہے، اس کے خزانے میں وللہ خزائن السماوات والارض۔ آدمی کو اس سے مانگنے میں تو ذرا ہوتی ہے جس کے پاس ہے نہیں کچھ، خود ہی بیچارہ ننگا بھوکا ہے، اس سے کیا لیں گے ہم، اور ایسے آدمی سے بھی سوال کرنے میں ہوتی ہے جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ جو ہے دینا نہیں چاہتا، طبیعت میں بخل ہے، اس کو گھرا گزرے گا۔ تو اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کا خزانہ بھی ایسا ہے کہ بے نہایت خزانہ ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور دینا، اللہ کا نام ہے جواد، جواد کے معنی ہے جس کو دینے میں مزہ ہے۔ ہمارے حضرت والا حضرت مولانا انور اللہ مرقدہ کو واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک اللہ کے ایک نیک بندے تھے، وہ اپنے مریدوں کو کوئی ذکر وکر نہیں بتایا کرتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے ایک پرچہ لے لو اور شام تک تم 100 آدمیوں سے پھر مانگ لکھوا لاؤ۔ تو ایک حضرت پھر مانگ لکھ لیجئے، ایک کے پاس جاتا، دوسرے کے، تیسرے کے، چوتھے کے، بس 100 آدمیوں سے لکھتے، پورا وظیفہ پورا ہو جاتا۔ اسی سے سلوک طے کرا دیتے تھے، ولایت کے مقامات تک پہنچا دیتے تھے، وہ پہنچوا دیتے تھے، اسی سے اصلاح ہو جاتی تھی پوری، صرف یہی وظیفہ ہوتا تھا۔ تو ایک کسی شاید سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کا ایک شاگرد پہنچا، تو حضرت کو شاید اتقوا فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو حضرت کو شاید کشف ہوا اس بات کا، کیا ماجرا کیا تھا، کیوں انہوں نے یہ جو ہے وظیفہ شروع کیا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے شعر میں باندھ دیا ہے، تو وہ داتا ہے کہ سحری نہیں ہوتی تجھ کو، تو وہ داتا ہے کہ سحری نہیں ہوتی تجھ کو، لذت جوس سے پھر مانگ سکھایا مجھ کو۔ اصل میں یہ ہوا تھا کہ یہ شیخ دعا مانگ رہے تھے بڑی الہوزاری کے ساتھ، بعض دفعہ ایسی کیفیت کے ساتھ آدمی دعا مانگتا ہے کہ خود مانگنے والے کو پتہ لگ جاتا ہے، لگتا ہے ایسا کہ اللہ نے منظور کر لی اور اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اللہ کو پسند آتا ہے مانگنا بندے کا۔ تو یہ بہت دیر تک الہوزاری کے ساتھ دعا مانگتے رہے، اور جب انہوں نے بہت دیر تک مانگنے کے بعد ہاتھ نیچے اٹھائے تو آسمان سے ندا آئی، پھر مانگ میرے بندے، یعنی تیرا مانگنا ہمیں اتنا پسند آ رہا ہے، اور مانگ اور مانگ۔ تو جس کو دینے میں اتنا مزہ ہے اس کو جواد کہتے ہیں، اللہ کا نام ہے، یہ صفاتی نام، دینے میں مزہ ہے۔ تو حضرت ہمارے کبھی کبھی بڑی جو ہے رات کو ہم نے دیکھا کبھی تہجد میں اور کئی وقت تنہائی میں شعر کو گنگنایا کرتے تھے کہ تو داتا ہے کہ سحری نہیں ہوتی تجھ کو، تو داتا ہے کہ سحری نہیں ہوتی تجھ کو، لذت جوس سے پھر مانگ سکھایا مجھ کو، لذت جوس سے پھر مانگ سکھایا مجھ کو۔ جب اس کو دینے میں اتنا مزہ آتا ہے تو لینے کو فقیروں کو کتنا مزہ آنا چاہیے، پھر ہم کیوں کم مانگے۔ تو اس لیے عزم کیجئے آپ کہ ہمیں اب ایک دعوتی پورے ملک میں، کم سے کم ابتدائی درجے میں ہمیں پورے ملک میں ایک دعوتی انقلاب برپا کرنا ہے۔ میری بہنوں، اگر آپ نے اس آفر سے فائدہ اٹھایا آج اور یہاں سے اس عزم کے ساتھ چلی گئیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس امت کی جو ذبح حالی ہے اور سب کا علاج آپ کر سکتے ہیں۔ درخواست یہ ہے کہ اب اس وقت آپ جو ہے بہت مبارک یہ دن آپ کے گزرے ہیں، اور آپ نے یقین یہاں رہ کر دعائیں بھی کی ہیں، اور اب ایک نئے اللہ سے مانگ کر آپ جو ہے وہ میدان عمل میں جا رہے ہیں، یہاں سے ایک عزم لے کر، ایک ارادہ لے کر، اپنے اندر دعوتی جذبہ پیدا کر کے، نبیوں کی نیابت کا وہ منصب اپنے اندر لے کر آپ یہاں سے جا رہی ہیں۔ تو یقیناً دیکھیں، میں یاد کر رہا تھا کہ جو ہے خیر امت کا لقب صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، صرف خیر امت میں 100% کوئی کہیں نہ قرآن کی آیت سے، نہ کسی حدیث پاک سے، نہ کسی جو ہے علماء کے کسی قول سے، نہ کسی فقی کے کسی فتوے سے
کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ خیر امت میں خواتین شامل نہیں ہیں، مرد و عورت سب خیر امت ہیں. کنتم خیر امہ میں مردوں عورتوں دونوں سے خطاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تم ہی خیر امت ہو. اور دعوت کو جو ہے نبیوں کی نیابت میں ہمارے ذمہ جو فرض کیا ہے منصبی فریضہ بنایا ہے، تو صرف مردوں کا منصبی فریضہ نہیں ہے، عورتوں کا بھی منصبی فریضہ ہے. اور پھر اللہ دیکھیے یہ دین جو ہے اللہ کے شکر ہے، یہ انسانی فطرت و مزاج یہ ہے کہ اس کو جو ہے ڈرائیونگ پر پی ایچ ڈی کرا دی جائے، لیکن اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر ڈرائیونگ نہ سکھائی جائے تو ہرگز ڈرائیونگ نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قربان کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کتابیں نہیں بھیجی، بجائے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رحمت للعالمین نبی کو، مشفق و مہربان ڈرائیور کو، اور مشفق و مہربان قائد کو، مقتدا کو، مربی کو ہمارے لیے زندگی کی اس ڈرائیونگ کو سکھانے کے لیے بھیجا. اس زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو اسوہ حسنہ قرار دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آئیڈیل رول ماڈل قرار دیا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی اسلام کی. اور اس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورقہ ابن نوفل کے پاس اسلام کی دعوت لے کر گئیں، تو اس میں مردوں سے پہلے عورتوں کا دعوت ثابت ہے. امت مسلمہ کے افراد میں سبقت کی ہے خواتین نے، اسلام قبول کرنے بھی اور اسلام کی دعوت لے جانے میں بھی. یہ ترتیب ہے اسلامی، یہ نبوی ترتیب ہے. اس لیے آپ کو آگے بڑھنا ہے. اور میں نے جیسے پہلے بھی ایک بارہ یہ بات کہی، جس ماحول اور رواج جو ہوتا ہے، جس ماحول ہوتا ہے اس سے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. تو ماحول اگر دعوتی نہیں بنے گا تو ہم دائی نہیں، ورنہ پھر ہم لوگ ہمیشہ دفاعی اور جو ہے وہ ثانوی جو ہے پوزیشن میں کھڑے رہیں گے. ہم لوگ ہمیشہ دفاع کرتے رہیں گے، ہم معذرت کرتے دکھائی دیں گے. جو ہے اگر ہمارا ماحول دعوتی نہیں ہوگا تو ہم دائی نہیں بنیں گے بلکہ مدعو بن جائیں گے. پھر ہم لینے والے بنیں گے، پھر بھیک مانگنے کا ماحول بنے گا. اگر دینے کا اور سخاوت کا ماحول نہیں ہوگا، ہم دینے والے نہیں بنیں گے تو لینے والے بنیں گے. پھر ہر ہاتھ میں کٹورا دکھائی جیسے دے رہا ہے، ہم سب سے لے رہے ہیں. تہذیب، تمدن، کھانے کے طریقے، شادی بیاہ، حتیٰ کہ عقیدے بھی ہم ان سے لینے والے بن گئے. تو ماحول بنانے میں مردوں ماحول بنتا ہے گھروں سے. گھر ایک یونٹ ہے اس معاشرے کی، ایک سماج کی، اور گھر کا ماحول بنتا ہے خواتین سے نہ کہ مردوں سے. کبھی نہیں بنتا. یہ بالکل اس پر بہت لمبی بات کی جا سکتی. تو معلوم ہوا کہ جب تک آپ میں دعوتی شعور بیدار نہیں ہوگا اور آپ کا عزم مستحکم نہیں ہوگا، بڑے ہدف لے کر آپ یہاں سے نہیں جائیں گی اور ایک انقلاب برپا نہیں کریں گی خواتین میں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے. خواتین کا رخ دگنا جو ہے اثر ہے. ایک تو خواتین خود اپنے گھر میں اور گھر کے لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، ان کی کیفیت، ان کی وہ جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے، متعدی ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک یہ بات بھی ہے کہ پوری تاریخ کے مشہور ہم جو ہے وہ تاریخ ساز شخصیات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے تاریخ ساز بننے میں مردوں کے مقابلے میں، ان کے والد کے مقابلے میں، ان کی والدہ، ان کی ماؤں کی تمنائیں اور ماؤں کی تربیت کا اثر اور ماؤں کے عزم، ماؤں کے ارادے، یہ زیادہ جو ہے اہمیت رکھتے ہیں. ساری تاریخ دیکھ لیے، شروع سے لے کر چلے جائیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ہم لے لیں اگر وہاں سے ہی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی نیکی، ان کی صلاح میں، ان کی جو ہے والد کے مقابلے میں ان کی ماں کی حیثیت زیادہ رہی ہے. ہم سب جانتے ہیں شروع میں. حضرت ابو قحافہ بہت دنوں کے بعد ایمان لائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ شروع سے اللہ کے نبی جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کا ساتھ دیتی رہی اور اس میں تعاون کرتی رہی اور کرتی رہی. وہاں سے لے لیے اور پھر اس کے بعد نیچے تو پھر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ، ساری ازواج مطہرات، حضرت خالد ابن ولید کے اسلام میں ان کی اہلیہ، حضرت اکرمہ کے اسلام میں ان کی اہلیہ، جن کو دیکھیں گے سب کو ان کو داخل ہو رہی ہے. مطلب عورتوں کی اہمیت زیادہ رہی ہے. اور بعد میں جو ہے پھر ان کی ماؤں نے، حضرت شاہ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت جو ہے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ. اور اس کے بعد اب نیچے آ جائیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور حضرت گنگوئی اور حضرت شیخ، سب کو دیکھیں گے تو ان کی ماؤں کی تمنائیں، ارمان اور ماؤں کی تربیت اور ماؤں کے دل میں لگی ہوئی لگن اور ان کے عزائم، ان کے اہداف اور ان کی نیتیں، ان کے ارادے، اس کے صدقے میں یہ لوگ تاریخ ساز بنے.
تو آپ کے لیے یعنی آپ ایسا حال ہے آپ کا کہ آپ کے جدھر رہیں گی دو منہی تلوار ہوتی ہے کہ ادھر سے بھی جدھر رہیں گی ادھر سے آپ اس اثر ڈالیں گی. آپ کے عزم کی بڑی اہمیت ہے. تو میری بہنوں میری درخواست ہے کہ یہاں سے عزم کر کے جائیے اور ارادہ کیجئے کہ ہمیں ایک انقلاب برپا کرنا ہے, جڑے رہنا ہے, لگے رہنا ہے, اور اپنے اندر ذرا سی کوئی کمی ایسا محسوس ہو کہ جو ہے اس پر راکھ لگ گئی ہے ماحول کی وجہ سے, تو پھر دوبارہ جا کر اپنے اپنے علاقے میں پروگرام کیجئے اور یہاں تقاضا کیجئے یہاں سے, تاکہ یہاں سے ٹیمیں آئیں اور آپ کے علاقے میں جا کر جو ہے وہ دعوتی کیمپ اور دعوتی ورکشاپ کریں, تاکہ وہاں مزید آپ کے پاس ایک ٹیم بن جائے اور ایک ترتیب بن جائے, تاکہ اس ترتیب میں جو ہے رہ کر آپ جو ہے پھر اس سے کہتے تھے بعض بزرگوں نے ہمیں دعا سکھائی کہ اللہ ہم چاہے نہ چاہیں ہماری گردن پکڑ کر اپنے دین کے کام میں لگا لیجئے, ایسا پابند کر دیجئے, ایسا باندھ دیجئے کہ ہم نکلنا چاہیں تو نکل نہ سکیں اس سسٹم سے. ایسا حالات ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ, چونکہ انسان پر ایک سی کیفیت نہیں رہتی, لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنے دینی خدمت کے لیے قبول کرتے ہیں تو چاروں طرف ماحول ایسے بندنوں میں باندھ دیتے ہیں دینی خدمات کی کہ اس سے نکلنا چاہے تو نکل نہیں سکتا. اللہ کا یہ بھی کرم ہوتا ہے. تو اس کرم کی ہمیں بھیک بھی مانگنی ہے اور ایسا ماحول بھی بنانا ہے جا کر کہ ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے. یقیناً اب اگر یہاں سے عزم کریں گے اور کریں گے, میں آدمی اپنی زندگی کے تجربات لوگوں کو شیئر کیا کرتا ہے, تو میں اکثر اپنی زندگی کا واقعہ بیان کیا کرتا ہوں کہ بھئی میں جو ہے ہمارے یہاں پھلت ایک گاؤں ہے, بالکل گاؤں بھی بالکل مشدد آباد کا گاؤں ہے. آپ جانتے ہیں کہ مظفر نگر میں لوگوں کو بولنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے, ہر چیز میں تشدید بولی جاتی ہے. وہاں آٹے کو آٹا, روٹی کو روٹی, لوٹے کو لوٹا وہاں بولا جاتا ہے. وہاں کا ایک گاؤں ہے پھلت, وہیں کے رہنے والے ہیں. وہاں پر ہمارے یہاں ایک مؤذن صاحب تھے, ملا راڑو ان کا نام تھا. راڑو کہتے ہیں لڑاکو جھگڑالو کو, لیکن بعض نام اللہ تعالیٰ کے یہاں اچھے نام رکھنے کی فضیلت ہے اور ناموں کا اثر پڑتا ہے, لیکن بعض دفعہ استثناء بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شان دکھانے کے لیے کبھی کبھی استثناء بھی کرتے ہیں. تو وہ استثناء تھا ان کا کہ وہ بالکل بہت ہی شفیق تھے وہ. تو رمضان مبارک میں ایک مرتبہ ان کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا, تو وہ کسی بستی میں گئے, تو ساری رات وہاں نعتیں نظمیں اور قرات ہوتی رہی مائک سے. تو آ کر کہنے لگے دیکھو جاہلوں کے گاؤں میں اتنی رونق کو بھی رونق بیچارے, اور مولویوں کے گاؤں میں سنسان پڑا رہتا ہے, ایسے سوتے رہتے ہیں. لوگوں نے کہا بھی بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں, غیر مسلم بھی ہے, ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے, لیکن ان کے دل میں نہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آئی یہ بات. انہوں نے کہا کہ نہیں تو مجھے نعتیں پڑھنے کا, قرات اور گانے بجانے کا سا شوق تھا بچپن میں, جو ہوتا ہے بہت نظمیں گلا ذرا ٹھیک سا تھا. تو وہ صبح صبح کھانے لینے آئے کرتے تھے, امی جی کلیم کو اٹھا دو, مجھے اٹھاتے, پھر وہ ہینڈ پمپ میں پانی چلا کے میرا منہ دھلواتے, اور مجھے نیا مائک آیا تھا, مائک پر کھڑا کر دیتے تھے. تو میں قرات کرتا, پھر اس کے بعد نظمیں اور نعتیں پڑھتا, پھر میں نے جوڑ کے تقریریں کیا کرتا تھا. تو تقریریں مجھے خوب یاد ہے کہ مائک پہ اکیلا بیٹھا ہوتا تھا, کبھی کبھی دل جوئی کے لیے وہ آ کے بیٹھ جاتے, کوئی سامنے نہیں ہوتا تھا, لیکن میں جو ہے وہ تقریر میں کہا کرتا تھا ایک عجیب کہ جیسے چاند ستاروں, زمین آسمان, سمندروں اور آسمانوں سب کو سنا رہا ہوں. تو کبھی کبھی جوش تقریر میں کہتا بھی تھا, ستارے تو بھی سن لے, چاند تو بھی سن لے, شجر حجر پتوں پیڑوں تم بھی سن لو کہ تمہارا بھی رب وہی ہے جو میرا رب ہے. قرآن کی آیتیں پڑھ کر کبھی اس طرح کا خطاب کیا کرتا. تو میری بہنوں بالکل معصوم, میری 9 سال عمر رہی ہوگی یا 10 سال بھی ہو سکتی ہے, اس سے کم ہوگی. اس زمانے میں ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہوا کہ میرے دل میں یہ نیت اور یہ عزم پیدا ہوا کہ میں چاند کو, ستاروں کو اور کو سنا رہا ہوں. اس کی وجہ سے ننھی سی آواز میں نے کہنا شروع کیا. آج یہ دنیا کے کہاں کیسے ملکوں تک اللہ تعالیٰ نے آواز پہنچوا دی. یعنی کہیں دنیا میں کتنے ملکوں کا اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے دیہاتی اور بالکل اجہل اور ایسے آدمی کو, گنوار کو سفر کروائے ہیں. بڑے بڑے علماء کی مجلسیں ہیں, بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں جا کر مجھے خطاب کرنے کا موقع ملتا ہے. اور صرف اپنے ہی نہیں, مسلمانوں غیر مسلموں میں بھی اللہ کی شکر ہے, یہاں پر بڑے بڑے مذہبی تنظیموں اور اداروں کے لوگ بھی اللہ کی شکر ہے بہت سی جگہ دعوت دیتے ہیں, اور وہاں میری حاضری ہوتی ہے. اور حاضری میں وہاں پر بہت سے جانا ہوا. کتنے ملکوں کا اللہ تعالیٰ نے سفر کیا. کسی ملک میں بالکل اجنبی اور بہت دور کے ملک میں جا کر بھی کہیں اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا. ایسا لگتا ہے جیسے پہلے سے یہاں جاننے والے اور محبت کرنے والے لوگ, اور آواز کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچا دیا. یعنی وہاں میں کیپ ٹاؤن ہے, ساؤتھ افریقہ میں ایک شہر ہے جو ویری ساؤتھ آف دی ورلڈ ہے, دنیا کے سب سے جنوب کا علاقہ ہے. وہاں وہ 2 سمندر بھی ہیں, ایک ٹھنڈا سمندر پانی ہے ایک کا اٹلانٹک اوشین,
اور یہ جو ہے انڈین اوشین، دو وہ ہیں وہاں پر. تو ان میں وہ بالکل یعنی مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، وہ دو سمندر ہیں جو آپس میں ملتے نہیں ہیں. ایک کا پانی ٹھنڈا ہے، ایک کا پانی گرم ہے، ایک کا پانی نیلا ہے، ایک کا پانی تھوڑا سا مٹمیلا ہے. وہاں لوگ اسے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، سورج چھپنے کا منظر، اور لوگ بڑے بڑے ٹورسٹ وہاں جاتے ہیں. وہاں گئے ہم لوگ ایک جزیرے میں، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری بستی کے گاؤں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھوایا وہاں پر. ایک تو یہی بات کچھ کم نہیں تھی میرے لیے شرف کی بات، کہ دنیا کے اس کونے میں سمندر کے اندر ایک بستی تھی جزیرے میں، وہ پورے کے پورے لوگوں نے تقریباً مل کر اجتماعی طور پر کلمہ پڑھا. پھر وہ ملائی لوگ ہیں وہاں، انہوں نے عموماً ساؤتھ افریقہ میں ہندوستان کے گجراتی لوگ ہیں، تو گجراتی لوگ جان پہچان ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ایک تعلق ہوتا ہے ہندوستان کے تعلق سے. لیکن وہاں کیپ ٹاؤن میں گجراتی بہت نہ کے برابر ہیں، اکثر ملائی لوگ ہیں جو سمندر کے کنارے ملائی سے، ملیشیا وغیرہ سے، اور جو وہاں سے جو ہے آ کر رہے ہیں وہ. تو ان میں ہم لوگوں کا اردو بھاشی ہم لوگ، میری کوئی ایسی چیز نہیں تھی پہنچی. لیکن وہاں علماء کا ایک پروگرام ہوا، اور وہاں کے جو ناظم جلسہ تھے انہوں نے یہ بات کہی تعارف میں کہ آپ مولانا، آپ اجنبی لوگوں میں نہیں آئے بلکہ اپنے عشاق میں آئے ہیں آپ. انہوں نے میری ذاتی بچپن کی اور خاندانی زندگی کے ایسے واقعات تعارف میں سنائے، میں دنگ رہ گیا کہ میری بہن بھائیوں کو بھی سب کو معلوم نہیں ہوں گے وہ واقعات. تو فوراً مجھے خیال ہوا کہ بچپن میں وہ جو آواز لگاتا تھا، چاند تو بھی سن لے، ستاروں تو بھی سن لے، اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ آواز پہنچوا دی. وہ نیت کہ چاند کو سنانا ہے، ستاروں کو سنانا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسباب پیدا کر دیے اور بات کو وہاں تک پہنچا دی ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ کتنے ملکوں میں جانا ہوتا ہے ایسا، اور جا کر ہم سوچتے ہیں بعض ایسے قابل رشک دائی ہیں جن سے بڑا رشک ہوتا ہے کہ یہ کیسے خدمت کر رہے ہیں دعوت کی اور یہ کر کی. تو بعد میں کئی واقعات ایسے ہوئے کہ بعد میں معلوم ہوا کہ میری کتاب ارمغان دعوت یا دعوت انہوں نے پڑھی اور اس کے بعد انہوں نے دعوت شروع کی. میں پوچھتا ہوں بھئی کیسے آپ نے دعوت کا یہ کام شروع کیا؟ تو ہم ان سے سیکھیں گے. وہ کہنے لگے فلت کے مجھے جانتے نہیں تھے، تو کہنے لگے وہ کلیم صدیقی ہندوستان کے ہیں، ان کی ایک کتاب کا زیروکس مجھے لا کے دیا تھا، اور ہم لوگ اس سے متاثر ہو کر ہم نے اللہ سے دعا کی اور دعا کر کے کام شروع کیا، تو یہ ہوا. تو اگر آپ یہاں سے عزم اور ارادہ کر کے چلیں گی اور یہاں سے نیت کریں گی کہ ہمیں جا کر دعوتی انقلاب برپا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے واسطے سے انشاءاللہ دعوتی انقلاب برپا کروا دیں گے. تو اب آپ کو دعا کر کے یہاں سے جانا ہے، اور اپنے دلوں میں عزم کر کے جانا ہے، نیت کر کے جانا ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کو، ہر گھر کو دار ارقم دار ابو ایوب بنانا ہے. وہ دار ارقم دار ابو ایوب کا تو نام ہے، لیکن ہر صحابہ کے صحابیات کے گھر جو ہیں وہ دعوتی مرکز ہوتے تھے، جن میں سے ملکوں اور قوموں اور علاقوں کے لیے ہدایت کے پلان بنائے جاتے تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا قبیلوں اور قوموں اور ملکوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. تو آپ لوگ یہاں سے عزم کر کے جائیں کہ اب ہم یہ جو ہے ہمارا ہر ایک کا گھر ہم میں سے ایک دعوتی ایسا بین الاقوامی مرکز ہوگا، عالمی مرکز ہوگا، جہاں سے عالم میں انشاءاللہ ہم دعوت کی ہوائیں چلائیں گے. اور جو یہ امت کی زبو حالی کا حال ہے کہ وہ ہمیشہ دفاع اور معذرت کرتے کرتے آ گئے، اور ہر ہاتھ میں کٹورا دکھائی دیتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہم لینے والے بن گئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والی امت بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سخی امت بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت بنایا تھا، نبی رحمۃ اللہ عالمین کا امتی بنا کر ہمیں کتنا نوازا تھا، کتنا ناز کا موقع دیا تھا. اور ہم ناز کرنے کے بجائے احساس کمتری اور دفاع اور معذرت کرتے کرتے تھک نہیں رہے ہیں، اور مسلسل ہم جو ہے جوجھ رہے ہیں. تو اس کا علاج صرف یہ ہے کہ ہم لوگ امت کو دعوت پر کھڑا کر دیں. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے. میں بہت دل کی گہرائی سے آپ سب کو اس شرکت پر بھی مبارکباد دیتا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ آپ سب یہاں سے اللہ سے خوب دعا بھی مانگیں گے، اور اپنے بچوں اور اپنے نسلوں کے بارے میں جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں گی. اللہ تعالیٰ انہیں عالمی داعی بنائے، ان میں جذبہ پیدا کریں گی اور بیدار کریں گی. اللہ یہیں سے پلان بنانا شروع کر دیں اور روز روز وہ کریں. اس لیے کہ دیکھیے یوں بھی دیکھیے مر جانا ہے میری بہنوں. آخری بات کہہ کر میں کرتا ہوں، دیکھیے مرنا ہے ہم سب کو، اور مرنے کے بعد وہاں جانا ہے جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. وہاں آدمی ایک ایک نیکی کو ترسے گا. بہنوں ایک نیکی کسی کو نامہ اعمال میں، حدیث میں آتا ہے سچے نبی، سب سچوں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ آدمی جو ہے وہ ایک آدمی اس کا ہوگا کہ نامہ اعمال اس کی نیکیاں گناہ برابر ہو جائیں گے. تو ایک نیکی کو اللہ کہیں گے ایک نیکی لے آؤ تو تمہارا پلڑا جھک جائے گا، تمہیں جنت بھیج دیں. تو ایک نیکی کوئی دینے کا تیار نہیں ہوگا. اس کو بھائی ماں سب پہچاننے سے منع کر دیں گے وہاں پر.
لیکن اگر یہ الدال علی الخیر کفاعلہ، اگر آپ کے کہنے سے کوئی آدمی اسلام میں آ گیا، آپ کی کوشش سے اسلام کے دعوتی دین کی کوئی فضا پھیل گئی، اور وہاں سے لوگ آپ کی وجہ سے کوئی سینٹر قائم ہو گیا، کوئی مرکز قائم ہو گیا، اور آپ نے شروع کر دیا کوئی کار خیر، تو کام کرنے والے، ذریعہ بننے والے کو مقبول عمل کا ثواب ملتا ہے۔ آپ کی کہنے سے ایک آدمی ایمان میں آئے تو اس کے مقبول ایمان کا ثواب ملے گا، اور اس کے وہ جتنے دن تک جو بھی عمل کرتا رہے گا، وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے بعد ایمان قبول کرنے کے بعد جو بھی وہ نیکی کرے گی یا کرے گا، اس کا ثواب، مقبول اعمال کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں، اور اس کی نسلوں میں جتنے لوگ ایمان لائیں گے، تو بعض دفعہ ایک آدمی کی اولاد میں لاکھوں لاکھوں لوگ ہو جاتے ہیں پیدا بعد میں چلتے چلتے، ان سب کے اعمال کا ثواب اس بندے کو بھی ملتا رہے گا جو ذریعہ بنا۔ تو اس وقت یہ ہمیں احساس ہوگا کہ دعوت کی تھوڑی بہت کوشش ہمارے لیے کتنا بڑا ذخیرہ جمع کرنے والی ہے۔ وہاں اس وقت کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو ہے ایک دعوتی پروجیکٹ اور ایک دعوتی فیکٹری اور دعوتی ایک تجارتی وہ جو ہے ہم ادارہ قائم کر جائیں، جو مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے اور ہمارے لیے مسلسل نیکیاں آئیں۔ اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے، بہت مبارک کرے، اس میں شریک ہونا بھی، یہاں سے رہنا بھی، اور یہاں سے جانا بھی، اور یہ نیا عزم بھی، نیا ارادہ بھی مولانا انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ بہت توجہ کے ساتھ حضرت مولانا کا پاس ہر چیز، علم بھی ہے، عمل بھی ہے، اور درد بھی ہے، اور جو ہے حالات سے واقفیت بھی ہے، تو انشاءاللہ جو خطاب فرمائیں گے اسے بہت توجہ کے ساتھ سنیے، بہت ہی، اور جو ہے اسے دل کی تختیوں پر لکھ کر لے کے جائیے۔ اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے آپ کو، اور اللہ تعالیٰ ان کا یہاں جمع ہونا مبارک کرے، اپنی بارگاہ میں آپ کے یہاں اس قربانی کو، اس یہاں چلت پھرت کو، اور اس وقت کے لگانے کو اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، اور اپنی ولایت کا، اپنی محبت کا، اپنی معرفت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔